سبحان اللہ. چلیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد سورة آل عمران آیت نمبر 103 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. اسلام کی بنیادی بات ہے کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کا دل میں یقین رکھنا اور زبان سے اس کا بیان کرنا. نمبر 2 روزانہ مقررہ وقت پر 5 بار نماز پڑھنا. نمبر 3 اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ دینا تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو سکے. نمبر 4 سال میں 1 مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا. نمبر 5 اللہ نے مال و دولت اور مقام معظمہ تک جانے کی سہولتیں دی ہوں تو زندگی میں ایک بار حج کرنا. کلمہ کے معنی ہے بات اور طیب و طیبہ کے معنی ہے پاک. اس طرح کلمہ طیبہ یا پاک بات کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پوجا کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جن الفاظ سے ہم ان دونوں باتوں کی گواہی دیتے ہیں انہیں کلمہ شہادت کہتے ہیں. شہادت کے معنی ہے گواہی دینا. کلمہ شہادت یا پاک بات یہ ہے. کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پوجا کے لائق نہیں. وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں اس کا کوئی شریک ساتھی یا حصہ دار نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ان الفاظ کے مطلب کو سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے بیان کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اسلام کی دوسری بنیادی باتوں کا نمبر آتا ہے اور حقوق و تعلیم آتی ہے. جو آدمی سچے دل سے اسلام کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرتا ہے وہی مسلمان ہے. جو ایسا نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں رہتا. سچا مسلمان اسلام کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے پر ہی پہچانا جاتا ہے. ہمارے نبی نے خود عمل کر کے دکھایا. سچا مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے. سبحان اللہ. ہر مسلمان کو 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا کرو. ایک ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پوجا کے لائق نہیں. نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا. نمبر 3 اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا. نمبر 4 اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا. نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان لانا کہ ایک دن ساری دنیا ختم ہو جائے گی، سارے جاندار جن انسان حیوان سب مر جائیں گے. نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے اللہ کی مقرر کی ہوئی تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا کہ ایک دن سب مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو زندہ کرے گا. دنیا میں کہتے ہیں کہ ان کے کاموں کا حساب و کتاب کرے گا. جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں گے ان سے خوش ہوگا اور انہیں جنت عطا کرے گا، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ہوں گے ان سے سخت ناراض ہوگا اور انہیں سخت سزا دے گا، انہیں جہنم میں ڈالے گا. نیک بنو، ایک بنو، بھائی بہنوں کے ساتھ مل جل کر رہو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو.
سبحان آج سے اللہ 750 برس پہلے کی بات ہے. دہلی میں ایک بادشاہ تھا. لوگ اسے سلطان کے نام سے یاد کرتے تھے. سلطان نہایت سادہ زندگی بسر کرتا تھا. ایک دن کی بات ہے. سلطان کی ملکہ کھانا پکا رہی تھی. توے سے روٹی اتارنے میں اس کا ہاتھ جل گیا. وہ کوئی اللہ کرتی اور ہاتھ سہلاتی ہوئی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی. سلطان اس وقت قرآن مجید کی کتابت کر رہا تھا. ملکہ کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل بھر آیا. بولا, کیا بات ہے ملکہ, تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ سلطان نے کہا, کیا ہوا ملکہ, تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ ملکہ نے کہا, کیا تم بادشاہ سلامت, توے سے روٹی اتار رہی تھی, ہاتھ جل گیا. سلطان نے کہا, خدا خیر کرے, گھبراؤ نہیں, میں مرہم لاتا ہوں. سلطان کتابت چھوڑ کر اٹھا اور مرہم لا کر خود ہی ملکہ کے ہاتھ پر لگا دیا. ملکہ کو سکون اور ٹھنڈک محسوس کرنے لگی. ملکہ علی جا نے کہا, اب کیا ہوگا, گھر میں کوئی نوکرانی یا خادمہ ہے نہیں, میں ہی گھر کے سارے کام کاج کرتی ہوں. سلطان نے کہا, فکر نہ کرو, جب تک تمہارا ہاتھ اچھا نہیں ہوتا میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں گا. ملکہ نے کہا, نہیں بادشاہ سلامت, آپ کیوں تکلیف اٹھائیں گے, کچھ دنوں کے لیے ایک خادمہ رکھ لیجیے, میرا ہاتھ اچھا ہو جائے گا, میں خود ہی گھر کے سارے کام کاج کر لیا کروں گی. سلطان نے کہا, ملکہ تم بھی جان بوجھ کر انجان بنتی ہو, میری اتنی آمدنی کا جو خادمہ رکھ سکوں. حکومت کے کاموں سے بہت کم فرصت ملتی ہے. 6 مہینے میں مشکل سے ایک کلام پاک کی کتابت کر پاتا ہوں, جس کے ہدیے سے جو تو کر کے گھر کا خرچ چلتا ہے. خادمہ کے لیے کہاں سے گنجائش نکالو؟ ملکہ نے کہا, آپ سلطان ہیں, شاہی خزانہ آپ کے قبضے میں ہے, آپ اپنی ضرورتوں کے لیے کچھ رقم اس میں سے لے لیا کرے تو کیا ہے. سلطان نے کہا, ملکہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو, شاہی خزانہ تو رعایا کی امانت ہے, رعایا کی بھلائی پر خرچ ہوتا ہے, میں تو صرف اس کا امیر ہوں, اس میں سے کچھ لینے کا میرا کیا حق ہے. سلطان کا جواب سن کر ملکہ خاموش ہو گئی. سلطان نے اسے صبر و شکر کی تلقین کی. ملکہ مطمئن ہو کر گھر کے کام کاج میں لگ گئی. یہ دن ہندوستان کے ایک نامور بادشاہ سلطان ناصر الدین کی گھریلو زندگی. اپنے بعد شمس الدین التمش کی وفات کے بعد 1246 میں وہ دہلی کے تخت پر بیٹھا. اس نے 20 سال حکومت کی. دوسرے بادشاہوں کی طرح اس نے نہ کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا, نہ عیش و عشرت کی زندگی گزاری. وہ بادشاہ تھا مگر غریبوں کی طرح رہتا تھا اور خوش اخلاق عبادت گزار تھا. اس نیک دل سلطان کا نام ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا. سبحان اللہ.